دجال کے فتنے اور پیروکار، قیامت کی بڑی نشانیاں۔ دجال کا زمانہ پانے والے لوگوں کو دجال کا سامنا گریز کرنے کا حکم۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دجال کی خبر سنے وہ اس کے سامنے آنے سے گریز کرے۔ اللہ کی قسم، جب کوئی آدمی اس کے پاس آئے گا تو یہی سمجھے گا کہ وہ مومن ہے۔ جو شعبے کی چیزیں دے کر وہ بھیجے گا، انہیں دیکھ کر وہ اس کی پیروی کرنے لگے گا، یعنی اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ ظہور دجال کے بعد کسی کا ایمان لانا قبول نہ ہوگا۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور دیے گئے بیل کے آئیکن کو پریس کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین باتیں ظاہر ہونے کے بعد کسی ایسے شخص کو ایمان لانا فائدہ نہ دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا یا حالت ایمان میں کوئی نیک کام نہیں کیا۔ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دجال کا ظاہر ہونا، دعوت الارض کا نکلنا۔ دجال کے پیروکار۔ ایران کے شہر اصفہان سے 70,000 یہودی دجال کا ساتھ دیں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایران کے شہر اصفہان کے 70,000 یہودی سیاہ چادریں اوڑھے ہوئے دجال کا ساتھ دیں گے۔ موٹے اور چوڑے چہرے والی بہت سی قومیں دجال پر ایمان لے آئیں گی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت سی قومیں اس کے ساتھ ہوں گی جن کے چہرے چمڑا لٹکی ڈھالوں کی طرح موٹے اور چوڑے ہوں گے۔ وضاحت ممکن ہے، چوڑے چہرے والی قوم سے مراد روس، چین، جاپان اور کوریا وغیرہ کی اقوام ہوں گی۔ واللہ عالم بالصواب۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دجال نکلے گا تو مومنوں میں سے ایک آدمی اس کی طرف آ رہا ہوگا کہ راستے میں اسے دجال کے ہتھیار بند سپاہی ملیں گے۔ اس سے پوچھیں گے، کہاں جا رہے ہو؟ مومن جواب دے گا، جو دجال ظاہر ہوا ہے اس کی طرف جا رہا ہوں۔ دجال کے کرندے اس سے پوچھیں گے کہ کیا تو ہمارے رب یعنی نعوذ باللہ دجال پر ایمان نہیں لایا؟ تو مومن آدمی جواب دے گا، ہمارا رب مخفی نہیں ہے۔ دجال کے کرندے کہیں گے کہ اسے قتل کرو۔ تب دجال کے کرندے آپس میں ایک دوسرے سے کہیں گے کہ کیا تمہارے رب یعنی دجال نے منع نہیں کیا کہ اس کے حکم کے بغیر کسی کو قتل نہ کرنا؟ چنانچہ وہ اس مومن آدمی کو دجال کے پاس لے جائیں گے۔ جب مومن آدمی دجال کو دیکھے گا تو پکار اٹھے گا کہ لوگوں، یہ وہی دجال ہے جس کی خبر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے۔ چنانچہ دجال اپنے کارندوں کو اس کا سر کچلنے کا حکم دیں گے۔ وہ اس کا سر کچل دیں گے، اس کے پیٹ اور پیٹھ پر بھی ضربے ماریں گے۔ پھر دجال اس سے پوچھے گا کہ کیا تو مجھ پر ایمان لاتا ہے؟ جواب میں مومن آدمی کہے گا، تو جھوٹا ہے۔ دجال حکم دے گا اور مومن آدمی کو سر سے لے کر پاؤں تک آرے سے چیر دیا جائے گا اور اس آدمی کے دو ٹکڑے ہو جائیں گے۔ دجال ان دونوں ٹکڑوں کے درمیان آئے گا اور حکم دے گا، اٹھ کھڑا ہو۔ چنانچہ مومن آدمی سیدھا کھڑا ہو جائے گا۔ دجال اسے پوچھے گا کہ کیا تو مجھ پر ایمان لاتا ہے؟ تو مومن آدمی کہے گا، تمہارے معاملے میں میرے یقین میں اور بھی اضافہ ہو گیا ہے کہ تو دجال ہے۔ پھر مومن آدمی اعلان کرے گا کہ اے لوگوں، میرے بعد دجال کسی دوسرے کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کر سکے گا۔ دجال اسے دوبارہ ذبح کرنے کے لیے پکڑے گا، لیکن مومن آدمی اللہ کے حکم سے گلے سے لے کر ہنسلی تک تانبے کا بن جائے گا اور دجال اسے ذبح نہیں کر سکے گا۔ دجال اسے ہاتھوں اور پاؤں سے پکڑ کر دور پھینک دے گا۔ لوگ سمجھیں گے کہ دجال نے اسے جہنم میں ڈال دیا، حالانکہ وہ جنت میں
چلا جائے گا، یعنی جنت میں ڈالا گیا ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص رب العالمین کے نزدیک سب سے بڑا شہید ہے۔ وقت کی قلت کے باعث اپنے عنوان کو ہم یہیں سے مٹتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں لائک کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی آراء سے ہمیں مستفید فرمائیں۔